بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان آسمانی جوڑا، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ مشتاق باجوہ کا گھر تندور والی گلی میں ہے، اس نے بتایا۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں۔ اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے راستے میں آتے ہوئے تندور دیکھا تھا۔ ہم دکان سے نکلنے لگے تو حجام نے کہا، تھانے دار صاحب ایسے تو نہ جائیں، کوئی لسی پانی پیتے جائیں، آپ پہلی بار میری دکان پر آئے ہیں۔ میں نے کہا، دعا کرو یہ آخری بار بھی ہو۔ ٹھہریں جی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کو خود مشتاق کے گھر پہنچا دیتا، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پورا چہرہ صابن سے بھرا ہوا ہے۔ حجام کی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے لجاجت سے کہا، گستاخی معاف سرکار۔ جو شخص حجام کی دکان سے اٹھ کر ہمارے ساتھ آیا تھا وہ مشتاق باجوہ کے دروازے تک ہماری رہنمائی کر کے واپس چلا گیا۔ مشتاق باجوہ کا گھر خاصا بڑا تھا، آپ اسے ایک چھوٹی موٹی حویلی سمجھ لیں۔ میری دستک کے جواب میں ایک خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر 25-26 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے ایک چست بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا۔ گھنے سیاہ بال سلیقے سے گندے ہوئے تھے، آنکھوں میں گجلے یعنی کاجل کی دھار اور ہونٹوں پر مسی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت نین نقش اور سرخ و سفید رنگت والی ایک پرکشش عورت تھی۔ اپنے سامنے اجنبی لوگوں کو دیکھ کر اس نے دروازہ ادھورا بند کر دیا اور ایک پٹ کی اوٹ لے کر کھڑی ہو گئی۔ پھر پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مشتاق باجوہ گھر میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے دانستہ ماسٹر یونس اور راحت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس عورت نے پٹ کی اوٹ سے جواب دیا، وہ تو جی شام کو آئیں گے۔ کہاں گئے ہیں؟ وہ کسی ضروری کام سے شیخو پورا گئے ہیں، اس نے بتایا۔ پر آپ کون ہیں؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے حوالدار کی طرف دیکھا۔ کوئی ضروری پیغام ہو تو مجھے دے دیں۔ دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، میں مشتاق کی بیوی ہوں۔ ہم بہت پینڈا یعنی سفر کر کے آئے ہیں اور مشتاق سے ملے بغیر واپس بھی نہیں جا سکتے، میں نے اپنے لہجے میں مصنوعی مایوسی بھرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، وہ عورت بولی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے حوالدار کرم داد کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر مجھے اشارہ کیا۔ میں نے تکا چلایا، میرا نام حیات ہے اور میرے ساتھ چودھری خدا بخش ہیں۔ حوالدار چہرے مہرے اور مونچھوں سے کوئی چودھری ہی دکھائی دیتا تھا۔ اگر میری یہ چال ناکام ہو جاتی تو پھر مجھے مجبوراً دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا۔ اوہ، چودھری خدا بخش، کاموں کی والے؟ میرا تکا بھی نشانے پر لگا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، جی ہاں، ہم کاموں کی ہی سے آئے ہیں، میں آپ کے لیے بیٹھک کھلواتی ہوں۔ اس عورت کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ مشتاق آپ کا بہت ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا، تقدیر میرے حق میں مہربان تھی، ہمیں بآسانی گھر میں داخل ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم مشتاق باجوہ کی بیٹھک میں بیٹھے ٹھنڈی لسی پی رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ مشتاق گھر لوٹے گا تو پھر ہمارا بھید کھل جائے گا، مگر اس کی مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ مشتاق کی بیوی نے اپنا نام جمیلہ بتایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہمارے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں حوالدار کو مخصوص اشارہ کیا، وہ میری بات سمجھ گیا۔ پھر بولا، محمد حیات، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں؟ آئیں چودھری صاحب، میں آپ کو کھرا دکھا دوں۔ جمیلہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ وہ ذرا گھوم کر گھر کا معائنہ کرے اور میں جمیلہ کو باتوں میں لگا کر کچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں۔ چودھری خدا بخش یعنی حوالدار کرم داد کو کھرے چھوڑ کر جمیلہ پھر بیٹھک میں آ گئی۔ میں نے پوچھا، اتنے بڑے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، کیا آپ کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا؟ شام تک رونق لگ جائے گی، کیا کوئی مہمان آنے والے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، آپ یہی سمجھ لیں، ویسے مہمان آ چکے ہیں اور آنے والے بھی ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ وہ جی چودھری صاحب بھی تو ہماری مہمان ہی ہیں نا، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ تو ہے، میں نے کہا، پر اور کون مہمان آنے والے ہیں؟
دراصل بات یہ ہے جی کہ کچھ دنوں سے مشتاق کے ایک پرانے دوست اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے بتایا وہی آنے والے ہیں۔ آپ بہت مشکل باتیں کرتی ہیں، میں نے دانستہ اپنے چہرے پر پریشانی سجاتے ہوئے کہا۔ وہ کھٹ سے بولی، مشتاق بھی یہی کہتا ہے کہ میں بات کو پیچیدہ بنا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، میں نے مسکراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ اب یہی دیکھیں، ایک طرف تو آپ نے بتایا ہے کہ مشتاق کا ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، اور دوسری طرف کہتی ہیں کہ وہی آنے والے ہیں۔ ہے نا الجھی ہوئی بات؟ آپ میری بات کو ٹھیک طرح سے سمجھے نہیں، جمیلہ نے معصومیت سے کہا۔ دراصل وہ مہمان آج صبح مشتاق کے ساتھ ہی شیخو پورہ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی شام میں واپس آ جائیں گے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہم یہاں پہنچنے میں تاخیر کر چکے ہیں اور ماسٹر یونس کہیں اور کوچ کر گیا ہے۔ گھر میں چھائی ہوئی خاموشی تو اسی بات کا اعلان کر رہی تھی۔ اسی وقت حوالدار بھی بیٹھک میں آ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا دورہ ناکام رہا تھا۔ اچھا جی، آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا رات کی ہانڈی روٹی کا انتظام کروں، جمیلہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بس تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ بھی آنے والے ہیں۔ وہ گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی تو حوالدار کرم داد نے مایوس لہجے میں کہا، ملک صاحب لگتا ہے ہم بہت لیٹ پہنچے ہیں۔ کیوں؟ وہ بولا، پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا ہے۔ وہ ہنسوں کا جوڑا تو غائب ہے۔ میں نے جمیلہ سے حاصل شدہ معلومات حوالدار کے گوش گزار کیں تو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ اپنے تھیلے کو تھپ تھپا کر بولا، آج اس بچوں کی خیر نہیں ہے، بہت دوڑایا ہے اس نے ہمیں، ایک بار قابو میں آ جائے پھر چکھاؤں گا مزہ۔ کرم داد جس تھیلے کو تھپ تھپا رہا تھا اس میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ ہم پورے انتظامات کے ساتھ تھانے سے نکلے تھے۔ مجھے قوی امید تھی کہ ہم مجرم کو گرفتار کر کے ہی لوٹیں گے۔ اب ہماری فتح میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ جب تک مشتاق باجوہ شیخو پورہ سے واپس نہ آ جاتا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے انتظار کے۔ سو ہم کر رہے تھے۔ جمیلہ کے رویے کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ ان کے گھر میں اکثر مشتاق کے دوست آتے رہتے ہوں گے اور جمیلہ بھی ان سے پردہ وغیرہ نہیں کرتی ہوگی۔ جبھی تو اس نے یہ سنتے ہی کہا کہ کاموکی سے چودھری خدا بخش آئے ہیں، فوراً ہمیں گھر کے اندر بلا لیا۔ اگرچہ وہ چودھری خدا بخش کو صورت سے نہیں پہچانتی تھی، مگر اس کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ وہ غائبانہ طور پر چودھری سے متعارف تھی۔ میں تو اس اتفاق کو اپنی خوش قسمتی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ مشتاق باجوہ نے آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا۔ جب اس کی بیوی جمیلہ نے بتایا کہ ہم نے اپنا تعارف چودھری خدا بخش اور محمد حیات کے طور پر کرایا تھا تو وہ چراغ پا ہو گیا اور ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ خیر، اس بات کے لیے تو وہ حق بجانب تھا، مگر وہ یہ بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ اس کا دوست ماسٹر یونس راحت کو بھگا کر لے کر آیا تھا۔ وہ اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ ٹھنڈا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اسی وقت ماسٹر یونس اور راحت کو گرفتار کر کے ہم تھانے لے آئے۔ انہوں نے گرفتاری میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی، ورنہ فطری رد عمل کے طور پر انہیں پریشان تو ہونا ہی چاہیے تھا، مگر لگتا تھا کہ انہیں اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ سکندر علی کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی بازیاب ہو گئی ہے تو وہ دوسرے روز ہی تھانے آیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کوئی صلح صفائی کی بات کرے گا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے دریافت کیا کہ راحت کہاں ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ حوالات تک لے گیا۔ ہم نے گزشتہ رات دونوں بھگوڑوں کو علیحدہ علیحدہ حوالات میں بند کیا تھا۔ سکندر علی نے نفرت سے راحت کی طرف دیکھا، پھر گرجنے برسنے کے بجائے ایک لفظ 3 بار دہرایا۔ اس نے اپنی بے وفا بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد وہ 1 منٹ بھی نہیں رکا۔ ماسٹر یونس نے نہایت شرافت سے اپنا ایک ایک جرم قبول کر لیا تھا۔ اس کے برعکس راحت نے بڑا کھلا ڈلا بیان دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ماسٹر اسے شروع سے ہی بہت اچھا لگا تھا، مگر اس کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ یہ اچھا لگنا اور بڑھتا گیا اور یونس کی موجودگی میں عجیب سا سرور محسوس ہونے لگا۔ وہ اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے، مگر اس کا خاوند اس کے سر پر نہیں تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں یونس کی باتیں اس پر گہرا تاثر چھوڑنے لگیں۔ ان دونوں میں جو بھی بات چیت ہوتی تھی وہ فضل بی بی کی موجودگی میں ہی ہوتی تھی۔ آتش عشق دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ لمبی لمبی تنہا راتوں کو وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی
اس کا جی چاہتا کہ یونس ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہے۔ پہلے یوں ملتے ہوئے انہیں ڈر محسوس ہوتا تھا، پھر یہ ڈر جھجک میں بدل گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جھجک بھی دور ہو گئی، خوف جاتا رہا تو شرم بھی رخصت ہو گئی۔ اب وہ اکثر راتوں کو کبھی مختصر اور کبھی طویل ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ تاہم راحت نے قرآن کی قسم کھا کر مجھے یقین دلایا کہ وہ کبھی حد سے نہیں گزرے تھے۔ ان کے درمیان بس پیار محبت کی باتیں ہی ہوتی تھیں، اور یہ کہ ابھی تک ان کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ راحت نے بتایا، ہم ابھی 1-2 روز میں نکاح کرنے والے تھے۔ مجھے اس کی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر کی موجودگی میں دوسرا نکاح کس طرح کر سکتی تھیں؟ پھر میں نے اس بارے میں اسے تفصیلاً بتایا تو وہ معصومیت سے بولی، مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی تھانے دار صاحب۔ خیر، اب تم آزاد ہو گئی ہو، سکندر علی نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اب تم اپنی مرضی سے کسی سے بھی شادی کر سکتی ہو، مگر عدت کی مدت گزارنے کے بعد۔ آپ ہمیں چھوڑ دیں گے نا؟ میں تم دونوں کو عدالت میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ بولی، میں نے سنا ہے کہ عدالت سے لوگ سیدھا جیل جاتے ہیں، کچھ لوگ باعزت گھر بھی آتے ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مگر وہ بے گناہ ہوں تو؟ ہم بھی تو بے گناہ ہیں تھانے دار صاحب۔ اس نے کہا، محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں، عدالت ہمیں بھی چھوڑ دے گی نا؟ میں نے ڈانٹ کر کہا، محبت کرنا تو واقعی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا، غیر محرم کے ساتھ گھر سے فرار ہونا، اور مردوں کو قبر سے نکال کر نظر آتش کرنا، اور قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنا جرم ہے بی بی۔ تم دونوں سزا سے نہیں بچ پاؤ گے۔ میں اس کو ہکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دونوں نے اقبالی بیان دے کر میرا کام آسان کر دیا، ورنہ مجھے کچھ سخت طریقے آزمانا پڑتے۔ مجرم تو وہ تھے ہی، مگر ہمیں مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اقبال جرم بھی کروانا پڑتا ہے۔ دوسرے روز میں نے ان کا چالان تیار کر کے دونوں کو عدالت میں پیش کر دیا۔ دوسری پیشی پر عدالت نے انہیں سزا سنا دی۔ ماسٹر یونس کو 2 سال قید بامشقت اور راحت کو 2 سال قید محض کی سزا ہوئی۔ دونوں اپنی سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد ایک ساتھ رہا ہوئے، اور چند دنوں بعد انہوں نے باقاعدہ نکاح کر لیا۔ میں جب تک اس تھانے میں رہا دونوں کو خوش و خرم پایا، کیونکہ شادی کے بعد انہوں نے ایک قریبی محلے ہی میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اب خدا جانے وہ کہاں ہوں گے۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔